برمنگھم میں مسلمانوں کی کثیر تعداد کے پیش نظر سینٹرل مسجد کی تعمیر و توسیع کا کام گزشتہ 2 برس سے جاری ہے، جس کے لیے کمیونٹی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے۔ اس حوالے سے فنڈ ریزنگ ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں برمنگھم بھر سے کاروباری کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی اور دل کھول کر عطیات دیے، جبکہ لارڈ میئر آف برمنگھم اور کونسلر جنرل آف پاکستان تقریب میں خاص طور پر شریک ہوئے۔ مزید احوال برمنگھم سے عابد کاظمی بتائیں گے۔ برمنگھم سینٹرل مسجد کی توسیع و آرائش کے لیے فنڈز ریزنگ تقریب میں لارڈ میئر برمنگھم چودھری محمد افضل، کونسل جنرل آف پاکستان سردار عدنان رشید، سابق لارڈ میئر کونسلر سید شفیق شاہ، چودھری اکرم، میاں مقبول احمد اور دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی اور دل کھول کر عطیات دیے۔ لارڈ میئر چودھری محمد افضل اور کونسل جنرل سردار عدنان رشید کی آمد پر چیئرمین مسجد میاں مقبول احمد نے مہمانوں کو گلدستے پیش کر کے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس دوران تمام شرکاء کو خوش آمدید کہتے ہوئے صدر مسجد نے اب تک اٹھنے والے اخراجات پر شرکاء کو تفصیلی بریفنگ دی اور مسجد کے اندرونی حصوں پر بنی ڈاکومنٹری بھی دکھائی گئی۔ اس موقع پر فنڈ ریزنگ کے لیے اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض سعید چودھری نے بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیے۔ انہوں نے شرکاء کو اللہ پاک کے گھر کی تعمیر کے لیے خرچ کرنے پر قرآن و احادیث کی روشنی میں فیوز و برکات کے حوالے سے آگاہ کیا۔ لارڈ میئر آف برمنگھم چودھری محمد افضل، کونسل جنرل آف پاکستان سردار عدنان رشید سمیت دیگر شخصیات نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ کے دوسرے بڑے شہر برمنگھم میں قائم ہونے والی مسجد ہمارے اسلاف کی دن رات محنت اور مشقت سے اپنی مدد آپ کے تحت بنائی گئی، جس کے ثمرات برطانیہ میں پروان چڑھنے والی پاکستانیوں کی چوتھی نسل کو مل رہے ہیں۔ نئی نسل کو دین کے حوالے سے بہترین آگاہی دی جا رہی ہے۔ مقررین نے کمیونٹی سے اپیل کی کہ وہ مسجد کی تعمیر پر اٹھنے والے اخراجات کے لیے دل کھول کر عطیات دیں اور مسجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ سابق لارڈ میئر کونسلر شفیق شاہ اور دیگر شخصیات نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نیو ایکسٹینشن میں نوجوانوں کو دین کی طرف راغب کرنے، نمازیوں کو جدید سائنٹیفک سہولیات مہیا کرنے اور ہوم لیس کے لیے رہائش اور فوڈ کا انتظام بھی اس پروجیکٹ کا حصہ ہے۔ آج ہم برمنگھم جو سینٹرل مسجد ہے اس کی ایکسٹینشن کے حوالے سے ایک پروگرام پلان کیا ہے جس میں تمام ڈفرینٹ شعبے سے لوگ آئے ہیں۔ تو یہ مسجد 1970s میں بنی تھی اور UK کی فرسٹ جو پرپس بلڈ مسجد تھی۔ تو اس کی ایک بڑی مشہور بات ہے کہ اس وقت عموماً جو لوگ ہمارے ورکنگ کلاس لوگ تھے تو انہوں نے اپنے وہ جو کیش ویج پیک وہ مسجد کے لیے ڈونیٹ کیے تھے۔ تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ مسجد کی ایکسٹینشن کے لیے اور اس کی بہتری کے لیے اور ایکسپینشن کے لیے ہم بھی اپنا رول ادا کریں۔ سینٹرل ماسک نے ایکسٹینشن جس کو اینکس کہتے ہیں اس کا پروجیکٹ شروع کیا ہے، جو کہ موجودہ حالات اور بڑھتی ہوئی آبادی اور نوجوان نسل کو دیکھتے ہوئے اس پروجیکٹ کو بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور الحمدللہ آج فنڈ ریزنگ ڈنر ہو رہا ہے برمنگھم سینٹرل ماسک میں، اور تو یہ اس میں سہولتیں ہوں گی نوجوانوں کے لیے، وہ آئیں یہاں پہ اکٹھے ہوں، اپنے پروگرام کریں، کلاسز ہوں گی بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے سیلف ڈیفینس کی کلاسز ہوں گی، قرآن کی کلاسز ہوں گی اور دوسرے کئی جو ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑا پروجیکٹ جو ہمارا ہوگا وہ ہوگا ہوم لیس، جو لوگ گھر نہیں ہیں جن کے پاس، ہوم لیس پیپل کے لیے، تو ان کے لیے یہ فیسیلیٹیٹ کرے گا انشاءاللہ۔ شرکا کا کہنا تھا کہ موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق مسجد کی توسیع اور آرائش وقت کی عین ضرورت ہے۔ اس کے لیے تمام مخیر حضرات کو آگے بڑھ کر اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ برمنگھم میں سانحہ پشاور کے خلاف ادارہ معارف اسلام کے کارکنوں نے مظاہرہ کرتے ہوئے دہشت گردی کے واقعے کی مذمت کی۔ اس موقع پر مظاہرین نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ دہشت گردی میں ملوث ملزمان کو فوری گرفتار کیا جائے۔ شرکا نے شہدائے پشاور کے لواحقین سے بھی اظہار یکجہتی کیا ہے۔ دیکھتے ہیں عابد کاظمی کی یہ رپورٹ۔ پاکستان قونصلیٹ برمنگھم کے باہر ہونے والے مظاہرے کا اہتمام ادارہ معارف اسلام برمنگھم کی جانب سے کیا گیا تھا، جس میں برمنگھم بھر سے شہدائے پشاور کے لواحقین، زخمیوں کے رشتہ دار اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے کارکنوں نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر شہدائے پشاور کے لواحقین سے بھرپور اظہار یکجہتی کیا گیا۔ مظاہرین نے پشاور میں دہشت گردی کے المناک واقعے کی سخت مذمت کرتے ہوئے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ واقعے کے ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ اس موقع پر ادارہ معارف اسلام کے صدر امجد شاہ، مولانا نجم الحسن، رانا اشرت اور علی محسن ہاشمی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کو دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف ٹھوس انداز میں استعمال کیا جائے تاکہ مستقبل میں دہشت گردی کے ایسے المناک واقعے رونما نہ ہو سکیں۔ اس حوالے سے تمام اداروں کو ایک پیج پر آنا ہوگا۔ شہدائے پشاور کے لواحقین کی بڑی تعداد برطانیہ میں بھی آباد ہے۔ اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ہمارے شہداء کے لواحقین اور زخمیوں کو بھرپور علاج، معالجہ اور دیگر سہولیات فراہم کی جائیں۔ شہدائے
पेशावर के लवाहिकीन ने इस मौके पर कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान बर्मिंघम सरदार अदनान रशीद को उनके ऑफिस में जाकर पिटीशन भी पेश की। इस मौके पर कौंसल जनरल ने मुजाहिरीन से कहा कि वो मुजाहिरीन के खदशात और मुतालबात को हुकूमत पाकिस्तान तक पहुँचाएंगे। शुरा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज के एहतजाज का मकसद शहदा के लवाहिकीन से इजहार यकजहती करना और दहशत गर्दी की इस नई लहर की सख्त अल्फाज में मजम्मत करना है। ये जो पेशावर का सानिया हुआ है उस हवाले से ये है कि एक तो उन लोगों को करारवर्दी सजा होनी चाहिए। गवर्नमेंट पाकिस्तान को चाहिए कि इसका कुछ सद्देबाब करे और इन लोगों का कला खमाए। आज हम यहाँ हमारा खड़े होने का मकसद बिल्कुल ये है कि तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में होने वाले पेशावर में एक जुल्म बर्बरियत का जो दहशत गर्दी का वाक़या हुआ, हम उसकी मजम्मत करते हैं और पाकिस्तान से हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील करते हैं कि उन शहदा की फैमिलीज़ के लिए रिलीफ पैकेज का फुल फॉर ऐलान किया जाए। This is a message from the overseas Pakistanis resident in the UK. We urge the government of Pakistan to take sternest action against the culprits who committed these heinous acts, and we also urge the government of Pakistan to compensate the victims, who many of them have actually lost sole breadwinners in their families. हम यहाँ आज हाजिर हुए थे एहतजाज के लिए, तक पे अपना ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और मजलूमों की हिमायत में और जुल्म के ख़िलाफ़। मैं समझता हूँ कि जो हुकूमत इस वक्त इंसाफ की दावेदार है, तलबगार है, इनको चाहिए कि ज़ालिमों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने के लिए अपनी पूरी कोशिशें जो है वो बुरुकार लाए, और हमारी यही ख्वाहिश है। इंशाअल्लाह उम्मीद है परवरदिगार इमाम ज़माना के सदक़े हमें मज़लूमों की आवाज़ को दुनिया तक पहुँचाने की इंशाअल्लाह ताईद और नुसरत अता फरमाए। एहतजाज के अख्तिताम पर मुल्क की सलामती, शहदा के दर्जात की बुलंदी और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ मांगी गई। आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। पाकिस्तानी दीदा से मलबूसात हो या फिर सकाफती पहनावे, दियारे गैर में हर कोई उनका दीवाना नजर आता है। ज्वेलरी के नित नए डिज़ाइन मुतारिफ कराने के लिए वस्ती लंदन में रंगारंग तकरीब हुई, जिसमें मुनफरिद पाकिस्तानी मलबूसात ने शुरका के दिल मोह लिए। स्ट्रीट स्टाइल ऑफ पाकिस्तान के नाम से मौसम बहार की मुनासिबत से होने वाली इस नुमाइश में कई ममालिक के डिज़ाइनर्स ने शिरकत की। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ के गुलाम हसन अवान की रिपोर्ट में। वस्ती लंदन में पाकिस्तानी पहनावों की धूम, पाकिस्तानी दीदा जेब मलबूसात, ज्वेलरी और ब्राइडल मेक की नुमाइश एक ही छत तले। स्ट्रीट स्टाइल ऐसा कि दियारे गैर में हर कोई इनका दीवाना नजर आए। स्ट्रीट स्टाइल पाकिस्तान के नाम से होने वाली इस सालाना नुमाइश का एहतमाम साले ने किया। नुमाइश में ईद की आमद की मुनासबत से इराक, शाम, मराकश, यमन समेत कई दीगर ममालिक के ड्रेस डिजाइनर्स ने ज्वेलरी के नित नए डिजाइन मुतारफ कराए। पाकिस्तान और बरतानिया में एशियाई ड्रेस डिजाइनर्स ने पार्टी वेयर के साथ साथ ब्राइडल ड्रेस को भी मुतारफ कराया, जिन्हें देखकर शायकीन ने खूब दाद दी। डिजाइनर्स ने 92 न्यूज़ के साथ बातचीत करते हुए कहा कि कोविड की पाबंदियां खत्म होते ही ऐसी नुमाइश ताज़ा हवा का एक झोंका है। इस नुमाइश से पाकिस्तान का कल्चर और सकाफती मलबूसात दियारे गैर में मुतारफ कराने में बेहद मदद मिलती है। कोविड की पाबंदियां खत्म होने के बाद ये तकरीब सकाफती तकरीबात के हवाले से अहम संग मील है। It's been going good. It's been a lot of different people coming, looking at the jewelry, following on Instagram. I'm quite a new brand, so it's been really nice exposure. It's such a great pleasure to represent our chocolate for the first time ever in the UK in this lovely event. It's such an amazing opportunity to be surrounded by the lovely community, and yeah, it's great. Today the event was really amazing, very positive. That's the main thing, and we had a lot of people. A lot of experience, a lot of different things. They have people of their opinion, and we try to induce ourselves to Bash collection. And we are mainly for oud, for bukhur, for perfume, for any scents you can think of Arabian style. And we call our company, they call it Bash. अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा आप देख रहे हैं यहाँ सारा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। इधर हमारी लक्ष्मी बॉलीवुड भी है, जो लोग आते हैं, शूज़ लेते हैं, बैग्स लेते हैं अपनी शादियों के लिए, कुछ भी। It's very exciting seeing different kinds of businesses and learning so much about different cultures. It's been very fun and it's a lovely experience. People can come for 6 hours, free entry, so it's
نمائش میں شامل لوگوں کا کہنا تھا کہ ایسے ایونٹ سے خواتین کے فیشن کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور دیگر ممالک میں جاری فیشن ٹرینڈز کو بھی سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے. یہ ایونٹ تو میرے لیے بہت ہی سرپرائزنگ آئی اوپنر تھا. میں اتنا بڑا ایونٹ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا اور مگر میں جیسے ہی انٹر ہوا پریمیسز میں تو ماشاءاللہ رونق, کسٹمرز اور سٹالز یہ دیکھ کے بڑی وائبرنسی ہے یہاں پہ ایٹماسفیئر میں. ایوری بڈی از ایکسائٹیڈ اباؤٹ اٹ. اور جو بہت اچھی بات مجھے لگی کہ یہ خواتین جو ہیں یہ سارا رن کر رہی ہیں یہ سارا شو, یہ بہت اچھی بات ہے, یہ بڑی پازیٹیو سٹیپ ہے. ورنہ اس طرح کے ایونٹس میں جو ہے مرد جو ہیں وہ زیادہ لیڈ لیے ہوئے ہوتے ہیں, عورتیں جو ہیں وہ پیچھے ہوتی ہیں, بیک سیٹ لیے ہوئے ہوتی ہیں. مگر اس ایونٹ میں خاص بات ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ سارا فرنٹ سیٹ لے کے اور شو کو آگے چلا رہی ہیں. بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ, کافی لوگ آئے ہوئے ہیں. اٹس سو نائس. وی گاٹ ڈیزائنرز فرام مڈل ایسٹ, انڈیا اینڈ پاکستان. میرا نام زارا رضا ہے اور میرا برانڈ لگژری بولیوارڈ ہے اور سالیہ ایگزیبٹ لندن کی آرگنائزر ہے یہاں پہ. اور سالیہ ہمارے لیے ایگزیبیشن کیا ہوا ہے آج نائٹس برج ملینیم ہوٹل میں, اور ہمارے بہت برانڈز ہیں آج. اور میرا برانڈ ہے جو میں ڈیزائنر آئٹمس کو ڈسکاؤنٹ پہ سورس کرتی ہوں اپنے کلائنٹس کے لیے, اور میں ڈیلیور کرتی ہوں ورلڈ وائڈ, اور میں لندن بیسڈ بزنس ہوں. میرا نام علیزہ رحیم شرازی ہے اور میں آرگنائزر ہوں آف دی ایگزیبٹ لندن. بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہم پھر سے یہ ایونٹ کر سکتے وداؤٹ اینی ریسٹرکشنس, اور ہمارے پاس یہاں ہر چیز ہے جو اپ کمنگ ویڈنگ سیزن کے لیے, اس سے کہ کووڈ کی وجہ سے کافی ویڈنگز نہیں ہو سکی تھی, تو اب دھوم دھام سے ہوں گی. اور ہمارا ایونٹ کا ڈیکوریشنز نیور ایونٹس نے کیا ہے اور وہ شادیاں بھی کرتے ہیں. Yeah, I've done all the decor for the whole venue today, so all around the balcony. I've also done the stage in there. I cover weddings, mendis, engagements, anything like that. So I cover a whole variety of venues. So if anybody's ever interested, then please do get in touch. noor.events.mk on Instagram. آج ہم لوگ آئے ہیں تو بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ بے شمار پاکستانی انٹرپرنورز ہیں جو مختلف اپنی چیزیں پروموٹ کر رہے ہیں. ظاہر ہے میں یہاں ایکسپیرینس پاکستان کے حوالے سے آئی ہوں, جو میرا مقصد شروع سے یہی رہا ہے کہ لوگوں کا تصور پاکستان کے بارے میں بدلے. پہلے میں ہالیڈیز کے تھرو کری تھی, اب ظاہر ہے کووڈ کی وجہ سے میں نے اپنی یہ لکشری فریگرنسز لانچ کیے ہیں. ہر فریگرنس کے پیچھے کہانی ہے, وال سٹی آف لاہور, پنجاب دا گلاب, تاکہ لوگوں کو علم ہو کہ پاکستان کو ٹورزم کے حوالے سے اور کیا کیا دیکھ سکتے ہیں, تاکہ جب خیر سے ہالیڈیز پھر سے شروع کرے وہ پاکستان کو نہ بھولے ٹورزم کے حوالے سے. اور ہر جو فریگرنس ہے وہ پاکستان سے انسپائر کیا گیا ہے. تو موتیا چنبیلی کا پھول, جو پنجاب دا گلاب ہے, جو ہمارے گلاب کے بریسلٹس ہوتے شادیوں پہ, ان سے بنے گئے ہیں. تو بہت اچھا لگ رہا ہے, اور خواتین سے مل کے اور بزنسز مل کے مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ اتنی خواتین اب یہاں پہ اپنی بزنسز پروموٹ کر رہی ہیں. دیدہ زیب ملبوسات مشرقی پہناوے نہ صرف اوورسیز پاکستانی اور ایشیائی کمیونٹی میں مقبول ہیں بلکہ مقامی گورے بھی ان ملبوسات کے گرویدہ ہوتے جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایسے ایونٹس میں مقامی برطانوی شہری بھی بڑی تعداد میں دکھائی دیتے ہیں. اسٹائل اسٹریٹ اور پاکستان کے نام سے ہونے والی اس ایگزیبیشن میں برطانیہ بھر سے لوگوں نے شرکت کی. لوگوں کا کہنا تھا کہ پاکستان کے کلچر کو دیار غیر میں پروموٹ کرنا ایک نہایت ہی اہم اقدام ہے. ساتھی رپورٹر وسیم کاظمی کے ساتھ غلام سینوان, 92 نیوز, لندن. برطانوی وزیر خزانہ بھی فیری سروس کے سینکڑوں برطرف ملازمین کے حق میں بول پڑے. کہا فیری سروس کی جانب سے 800 ملازمین کی وارننگ کے بغیر برطرفی غلط اور خوفناک تھی. حکومت کمپنی کی جانب سے لیے گئے ایکشن کی قانونی حیثیت کی جانچ کر رہی ہے. مزید جانتے ہیں غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں. وزیر خزانہ رشی سوناک نے برطانوی نشریاتی ادارے کو بتایا کہ فیری سروس کمپنی P&O نے جس انداز میں ملازمین کے ساتھ برتاؤ کیا وہ خوفناک تھا. 800 ملازمین کو برطرفی سے قبل کوئی وارننگ نہیں دی گئی. اس طرح کے اقدام کی قانونی حیثیت کیا ہے, جائزہ لے رہے ہیں. ادھر فیری سروس کے لیے ملازمین رکھنے والی ایجنسی کے ترجمان نے کہا ہے کہ انہیں برطرفی کے بارے میں کچھ علم نہیں. انہوں نے فیری سروس کے لیے نئے ملازمین انجانے میں بھرتی کیے اور اس تاثر کو بھی مسترد کر دیا کہ ان ملازمین کی تنخواہیں سابقہ ملازمین سے کم ہیں. کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر لین لیونگ سٹون نے کہا کہ ایجنسی 30 سال سے فیری سروس کے لیے ملازمین بھرتی کر رہی ہے. ہم بھی یہ خبر سن کر اسی طرح حیران ہوئے جیسے دوسرے لوگ کہ 800 ملازمین کو فوری طور پر برطرف کر دیا گیا. دوسری طرف برطرف ملازمین کی جگہ نئے بھرتی ہونے والے ملازمین نے کام شروع کر دیا. برطانوی ٹرانسپورٹ کے وزیر نے کمپنی کے اقدام پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے زور دیا کہ فیری سروس کارکنوں کے ساتھ بیٹھے اور اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے.
शेख अब्दुल कादिर जिलानी, पीर सैयद अमीर कबीर अली हमदानी और पीर सैयद अब्दुल्ला शाह हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक की रूहानी महफिल ब्राइल हिल में मुनक्किद की गई। सजादा नशीन दरबार आलिया बंगाली शरीफ पीर सैयद जाबर अली शाह हमदानी ने खसूसी शिरकत की। तफसीलात खावर राजा की रिपोर्ट में। जिसकी जोड़ी उर्स की तकरीब में दरबार आलिया बंगाली शरीफ के अकीदतमंदों, सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उलमाए मशाइख की बड़ी तादाद ने बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों से शिरकत की। उर्स की इस तकरीब में सजादा नशीन दरबार आलिया बंगाली शरीफ पीर सैयद जाबर अली शाह हमदानी ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से किया गया। सना खान हजरात ने दिलकश अंदाज में बारगाह रिसालत में अकीदतों के फूल निछावर किए। जो तेरी वो नूर दे जो फरोग़ दिलो निगाह बने, वो नूर दे जो फरोग़ दिलो निगाह बने। कि मुझ पे इनायत मेरे शाह जी की जमाले हसने मुस्तफा की झलक है, जमाले हसने मुस्तफा की झलक है। हुसैनी तबीयत मेरे शाह जी की, हुसैनी तबीयत मेरे शाह जी की। मकामे वसीयत पे फाइज हुए वो, मकामे वसीयत पे फाइज हुए वो, ये शान विलायत मेरे शाह जी। जबकि उलमाए कराम ने दीन मोहम्मदी की तालीमात और शान औलिया पर रोशनी डाली। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। ईमान वालों की निशानी ये है कि जब उनको कुरान पढ़कर सुनाया जाता है, अल्लाह की आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं, कुरान सुनते जाते हैं, तो उनका ईमान बढ़ता चला जाता है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीर सैयद जाबर अली शाह हमदानी ने नौजवान नस्ल को मुखातिब करते हुए कहा कि सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनाने से दीन और दुनिया की कामयाबी मुमकिन है। शाह हमदान कॉन्फ्रेंस जिन्होंने हज़रत पीर सैयद अमीर कबीर अली वली हमदानी जिन्होंने बड़े सगीर कश्मीर में तबलीग की, उनकी याद में यहाँ पे उर्स हुआ है। हज़ूर पीर सैयद अब्दुल्ला शाह साहब, पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह साहब, पीर सैयद इमाम शाह साहब की याद में आज उर्स का ये तमाम किया गया। तमाम यूके से जितने पूरे यूके से अब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हुए थे, उलमा कराम ने अपना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे गुफ्तगू की है। दीगर मुकर्ररीन का कहना था कि उलमाए कराम की सोहबत में रहकर दीन को मजीद बेहतर अंदाज में सीखा जा सकता है। आज ना जो प्रोग्राम आ माशाअल्लाह बहुत कामयाब होया ते इन्हां वलियां लोकां दा आना और असां की इस तो मुस्तफीद होना, इस तो बाद के और कोई चीज़ नहीं हो सकनी। तो असां बाकी सारे ने भी जितने भी उन्होंने गुजारिश कर इस किस्म ने आइंदा प्रोग्राम हो रहे हैं ताकि साड़ी आने वाली नस्ल इस तो मुस्तफीद हो। We had a beautiful gathering here in the guidance of Huzur Qibla Sayyid Jabar Ali Shah Sahib, and these kind of programs we need for our young generation to teach them about awliya Allah, about Ahlullah. And mashallah, the gathering was beautiful. Loads of youngsters and elders and everybody participated in this beautiful program. Bihamdillah ta'ala, we need more programs like that. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our effort. तकरीब के अख्ताम पर पीर सैयद जाबर अली शाह हमदानी ने खसूसी दुआ कराई। खावर राजा 92 न्यूज़ ब्राय हिल।
آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں پاکستان مسلم لیگ نون کے نو منتخب صدر علی شرافت کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اجلاس میں نواز شریف کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے۔ اجلاس میں اسحاق ڈار کی جانب سے مسلم لیگ نون کے نئے عہدیداران کا اعلان اور نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے۔ مزید جانیے اکرم باجوہ کی رپورٹ میں۔ پاکستان مسلم لیگ نون آسٹریا کا پہلا اجلاس صدر چودھری علی شرافت کی زیر صدارت 10 ڈسٹرکٹ ویانا کے مقامی ریسٹورنٹ میں منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں نواز شریف کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ اجلاس میں اسحاق ڈار کی جانب سے مسلم لیگ نون کے نئے عہدیداران کا اعلان اور نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے۔ اجلاس میں چیئرمین اختر بیگ، نائب چیئرمین حاجی غلام اظہر، جنرل سیکرٹری حاجی میاں محمد اعظم، ڈپٹی سیکرٹری جنرل عمر خطاب خان، ڈپٹی سیکرٹری رانا محمد سرور، ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری کاشف علی نے شرکت کی۔ اس موقع پر صدر چودھری علی شرافت نے کہا کہ دیار غیر میں ہر پاکستانی پاکستان کا سفیر ہے۔ ہمیں مل جل کر پاکستان کے وقار اور اس کی سربلندی کے لیے کام کرنا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اوورسیز کے صدر اسحاق ڈار اور ان کی ٹیم نے جو آسٹریا میں ہمیں ذمہ داریاں سونپی ہیں، ہم سب مل کر اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے اور مسلم لیگ نون کے منشور ووٹ کو عزت دو کو آگے لے کر چلیں گے۔ اور مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف، صدر میاں محمد شہباز شریف اور ان کی پوری ٹیم پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم نواز سب بڑی اعلیٰ قیادت کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے اوپر خاص شفقت کی اور اس ویانا چیپٹر کا آغاز کیا۔ ہم انشاءاللہ ووٹ کو عزت کے موضوع پہ لگے ہیں اور لگے رہیں گے اور ووٹ کو عزت دیتے رہیں گے، اور پاکستان میں اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں اس میں انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ سرخرو ہوگی اور انشاءاللہ نیکسٹ وزیر اعظم نواز شریف۔ اختر بیگ نے کہا کہ آج کل پاکستان میں پی ٹی آئی نے سیاست کو گالم گلوچ کا کلچر دیا ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ حکمران ایک سرپرست کا کردار ادا کرتے ہیں، مگر بدقسمتی سے موجودہ حکمرانوں نے اپوزیشن اور حکومت کا فرق ہی ختم کر دیا ہے۔ جنرل سیکرٹری حاجی میاں محمد، جنرل سیکرٹری میاں محمد اعظم اور نائب چیئرمین حاجی غلام اظہر نے کہا کہ مسلم لیگ نون اوورسیز نے آج آسٹریا میں ہمیں ذمہ داری سونپی ہے۔ ہم مرکزی قیادت کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے منشور کے ساتھ ہیں۔ پاکستان میں جو سیاسی بحران ہے اس کو صرف میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف کی ٹیم ہی نکال سکتی ہے۔ اپنی جو ہے ہماری قیادت، اعلیٰ قیادت، اس پر جو ہے بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم جو ہے ویانا میں، آسٹریا میں سارے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ان کی خدمات کے لیے کوشاں رہیں گے اور اپنی ہر خدمات جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ ہماری پیش رہے گی۔ تو اس کی کامیابی اور کامرانی کے لیے ہم میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں، میاں شہباز شریف کے ساتھ ہیں اور ہماری ساری محنتیں جو ہیں وہ مسلم لیگ اور پاکستان کی خدمت کے لیے جو ہیں وہ ہیں۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کامیاب مقصد میں ہمیں جو ہے وہ کامیاب کرے۔ آسٹریا میں پہلی دفعہ اسٹرانگ طریقے سے، اتنی مضبوط طریقے سے مسلم لیگ نے قدم جمائے ہیں اور مسلم لیگ کی قیادت کے علاوہ ساتھیوں نے جو مجھ سے بات کیا اور یہ سوچا ہے کہ اب ہم اس کو چلائیں گے۔ مسلم لیگ پاکستان سے دور ہے، ویانا یورپ کا ایک ملک ہے، لیکن ہم پاکستان کے لیے ہمارے دل ایسی دھڑکتے ہیں جیسے پاکستانیوں کے۔ ہم صرف اور صرف زندہ ہیں، یہاں سے پیسے کما کے دولت کما کے پاکستان کے لیے بھیجیں اور ہم اپنے پاکستان کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں اور اسی اس میں ہم ایک دفعہ مسلم لیگ کے جھنڈے کے لیے اور ہماری یہاں کی لوکل قیادت جو ویانا کی اس کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر پاکستان کی ترقی کے لیے اور پاکستان کی عزت کے لیے کام کریں گے۔ اور یہ آج کی مسائل اور جھگڑے یہ سب دیکھنے کے ہیں، اصل مسائل ہمارے یہ نہیں ہیں جن میں ہم الجھا دیے گئے ہیں۔ ہمارا اصل مسئلہ عوام کی حالت کو درست بنانا اور پاکستان کو سیم رستے میں چلانا ہے۔ اجلاس میں چیف کوارڈینیٹر انٹرنیشنل افیئرز بیرسٹر امجد ملک نے بھی عہدیداران سے ٹیلی فون پر بات کی اور پاکستان مسلم لیگ نون آسٹریا کے نئے عہدیداران کو مبارکباد پیش کی ہے۔ اکرم باجوہ، 92 نیوز، ویانا، آسٹریلیا۔ سعودی عرب میں پی آئی اے کے نئے آفس کے افتتاح کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی سی ای او ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک کا کہنا ہے کہ عمرہ زائرین کی سہولت کے لیے کرایوں میں کمی کی گئی ہے تاکہ ماہ رمضان میں وہ زیادہ سے زیادہ افراد عمرے کی سعادت حاصل کر سکیں۔ مزید جانیے عمیر علی کی رپورٹ میں۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں قومی ایئر لائن کے نئے آفس کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی جس میں کمیونٹی ارکان کے علاوہ اہم سعودی شخصیات نے شرکت کی۔
इस मौका पर PIA के CEO एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक का कहना था कि सऊदी अरब में लाखों पाकिस्तानी मुकीम हैं जिनकी सहूलत के लिए जद्दा, मदीना मुनव्वरा और रियाद समेत 6 एयरपोर्ट्स पर PIA अपनी परवाजें जारी रखे हुए है और जल्द ही सऊदी अरब के शहर अबहा के लिए भी फ्लाइट्स शुरू कर दी जाएंगी। कोविड-19 के दौरान PIA ने सऊदी अरब के लिए खुसूसी फ्लाइट्स के जरिए हम वतनों को वतन वापसी के लिए सफरी सहूलियत फराहम की और फ्लाइट्स की बहाली के साथ ही खुसूसी फ्लाइट्स ऑपरेशन के जरिए हजारों पाकिस्तानियों को सऊदी अरब वापस पहुंचाया, जो कि PIA की बड़ी कामयाबी है। इस साल माह रमजान से कबल ही उम्रा ज़ायरीन के लिए किरायों में कमी की गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी अफराद उम्रा की सआदत हासिल कर सकें। इफ्तिताही तकरीब में कौमी एयरलाइन के CEO अरशद मलिक ने रियाज के मैनेजर सैयद फहीम रजा और सेल्स मैनेजर शेख अरशद के हमरा पाकिस्तानी और सऊदी ट्रैवल एजेंट्स में शील्ड्स भी तकसीम की। सऊदी अरब में खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला लोअर दीर से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें फैसला किया गया कि 31 मार्च को आज़ाद उम्मीदवारों की जीत को यकीनी बनाया जाएगा। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोअर दीर विंग के अरकान का कहना था कि बल्दियाती इलेक्शन में पार्टी के नजरियाती नौजवानों को नजरअंदाज किया गया। जिला लोअर दीर के मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली मौरूसी सियासत को फरोग दे रहे हैं और अपने ही रिश्तेदारों को बल्दियाती इलेक्शन लड़वा रहे हैं। इसलिए मौरूसी सियासत को शिकस्त देने के लिए 31 मार्च को बल्दियाती इलेक्शन के रोज आजाद उम्मीदवारों को वोट देकर जितवाया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रियाद रीजन के साबिक सदर अब्दुल कयूम खान का कहना था कि अवाम की हकीकत में नुमाइंदगी करने वालों को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है, मगर अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा और जिला लोअर दीर में मौरूसी सियासत का खात्मा करके रहेंगे और ऐसे नुमाइंदों को सामने लाएंगे जो हकीकत में अवाम की नुमाइंदगी कर सकेंगे। तकरीब से नूर जमान, नईम खान समेत दीगर ने भी खिताब किया। सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर अमीर खुर्रम राठौड़ ने गवर्नर मक्का मुकरमा शहजादा खालिद अल फैसल से मुलाकात की, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। सफ़ीर पाकिस्तान की गवर्नर मक्का ने अपने ऑफिस में खैर मकदम किया। इस मौका पर दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी अमूर ज़ेर बहस आए। गवर्नर मक्का शहजादा खालिद अल फैसल ने अमीर खुर्रम राठौड़ को बतौर सफ़ीर तैनाती पर खुशामदीद कहा और उनको भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। इसके अलावा पाकिस्तानी सफ़ीर के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया गया। सफ़ीर पाकिस्तान ने भी गवर्नर मक्का के लिए दिली जज्बात का इजहार किया है। दुबई में आर्ट सीज़न 2022 का आगाज़ हो गया। सिक्का आर्ट एंड डिज़ाइन फेस्टिवल के 10वीं एडिशन का इफ्तिताह दुबई कल्चर एंड आर्ट्स अथॉरिटी और दुबई काउंसिल की मेंबर की जानिब से किया गया है। आर्ट फेस्टिवल में अरब आर्टिस्ट समेत दीगर ममालिक के फनकारों ने शिरकत की है। मज़ीद तफसीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। दुबई में रंगों की बहार आर्ट सीजन 2020 का आगाज हो गया। सिक्का आर्ट एंड डिजाइन फेस्टिवल के 10वें एडिशन का बाकायदा इफ्तिताह दुबई कल्चर एंड आर्ट्स अथॉरिटी और दुबई काउंसिल की मेंबर हर हाइनेस शेख लतीफ़ा बिनत मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने किया। इनकी ज़ेर सरपरस्ती 15 मार्च से शुरू होने वाला ये फेस्टिवल 24 मार्च तक जारी रहेगा। इस साल सिक्का आर्ट्स एंड डिजाइन फेस्टिवल में 250 आर्टिस्ट हिस्सा ले रहे हैं जो अपने शाहकार दुनिया के सामने पेश करेंगे। 79 अमराती फनकार फेस्टिवल में अपनी तख्लीक की नुमाइश करेंगे। इस मौका पर हर हाइनेस शेख लतीफ़ा बिनत मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम का कहना था, सिक्का आर्ट्स एंड डिजाइन फेस्टिवल अमारात और खित्ते के फनकारों का काम उजागर करने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। फेस्टिवल के 10वें एडिशन की प्रोजेक्ट मैनेजर नूर खलफान अल रूमी, क्यूरेटर शमा अल जफान का कहना था, वो फेस्टिवल में आने वाले मेहमानों और आर्ट लवर्स को खुशामदीद कहती हैं। On the 10th edition of Sikka, we welcome our visitors with the new additions to the festival, introducing alongside virtual arts to the new pillars, design and new media. These two disciplines have been activated in our various houses around Al Fahidi, providing our visitors with experiences based on the latest technologies of augmented and virtual reality. Not to forget the NFT UAE artists showcasing this year and the first Binali in the metaverse taking place here in our own Sikka. We're very happy to celebrate the 10th edition of Sikka Art and Design Festival that is held under the Sikka Art and Design platform that will operate year-long. We're celebrating the 10th edition with artists, a lot of artists from the region. We have 50% Emirati artists and the other 50%
it is international, and not all of them are Dubai based, but we loved seeing the results and this hunger for art that came out when we approached the artists to first come in and participate in this wonderful art and design collective. फेस्टिवल में पहली बार वर्चुअल आर्ट मुतारफ कराया गया है जिसे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। इस साल फेस्टिवल का थीम सेलिब्रेटिंग आर्ट और सेलिब्रेटिंग ग्रोथ रखा गया है। फेस्टिवल विजिट करने वाले बरतानवी मारूफ फिल्म प्रोड्यूसर सर एडम सिनी और NFT और क्रिप्टो कंसल्टेंट ने दुबई हुकूमत की जानिब से जारी इस फेस्टिवल की तारीफ की और डिजिटल प्लेटफॉर्म फराहम करने पर हुकूमत और मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश की। This is my first time in Sikka. I'm amazing. It's a crazy what they have done. And I was talking to some of the guy who's organizer. He said they're going to have NFT and they're going in future, at present they are in research work, but in future they're saying they will be expecting crypto, which is mind-blowing, I will say. And not only, if you go inside, it's really, you feel like you are in real old Dubai. like इस आर्ट फेस्टिवल में 50% अरब फनकार और 50% इंटरनेशनल आर्टिस्ट अपने काम की नुमाइश कर रहे हैं। दुबई के हुक्मरान और अमारात के वजीर आज़म हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम की साहबजादी हर हाइनेस शेख लतीफ़ा बिनत मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम के ज़ेर सरपरस्ती जारी इस फेस्टिवल में इस साल मुतअद्दिद स्पेशल प्रोजेक्ट्स पेश किए जा रहे हैं। सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। कनाडा ने सियाहों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी है। पाबंदी कोरोना वबा के शुरू होने पर मार्च 2020 में लगाई गई थी, जिसके बाद ये पहला साल होगा जिसमें कनाडा मुकम्मल तौर पर सियाहों के लिए खोल दिया गया है। जुज़वी तौर पर पाबंदी 2021 की गर्मियों में 1 अप्रैल को उठा ली गई थी, जिसके तहत वो सियाह कनाडा में आ सकते थे जो कोरोना की मुकम्मल वैक्सीनेशन करा चुके थे। ऐसे अफराद को कोरोना टेस्ट की ज़रूरत भी नहीं थी। पाबंदियों के मुकम्मल खात्मे के बाद अब कनाडा सियाहों की हौसला अफजाई के लिए सियाहती वीज़ा के हसूल को आसान बना रहा है। ऐसे अफराद जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनके लिए वीज़ा हसूल मुश्किल होगा और उन्हें एयरपोर्ट्स और सरहदी मकामात पर कनाडा में दाखिले से रोक दिया जाएगा। सियाहों को कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी डील करती है जो इस बात को यकीनी बनाती है कि सियाह इमिग्रेशन कानून के मुताबिक मुल्क में दाखिल हो चुके कनाडा चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सियाह मुल्क में दाखिल कर सके। इसलिए ऐसे अफराद के लिए भी मुख्तलिफ हल पेश किए गए हैं ताकि वो अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लियर करके कनाडा के लिए अप्लाई कर सकें। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।